الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ طریق القرآن کی 19ویں کلاس ہے اور اس میں ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 168 68 کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہ تو یہاں سے ہم اس کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا، پچھلے جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم نے جو اس سے پہلے کا رکوع پڑھا ہے تو اس میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دین کے جو تقاضے اس امت سے اللہ کے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے اہم ترین چیز ہے ایمان۔ تو وہاں ایمان کے جو مختلف سورس ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان کا تذکرہ آیا ہے، اور یہاں اب اس کے دوسری چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ہے حلال خوری۔ آپ نے عام طور پر کیا سنا ہوگا؟ حرام خوری۔ تو جب حرام خوری ہو سکتی ہے تو حلال خوری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حلال خور ہونے چاہیے، حرام خور نہیں چاہیے، اللہ کہتا ہے۔ یعنی اس کام کے لیے جن لوگوں کی قربانی چاہیے، جن کا مال چاہیے، وہ حلال مال ہونا چاہیے، اور وہ یعنی انسان بھی پاکیزہ انسان ہونا چاہیے۔ یہ کچھ تصورات بن جاتے ہیں نا بعض لوگوں کے، وہ کہتے ہیں جی اچھا جو کچھ آپ مرضی کرتے رہیں، اچھا جی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو اسی سے ہم نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ علیحدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو جو وہ نکال دے، وہ جس کو مرضی نکال دے، جس کا اختیار ہے، لیکن جو کچھ اس نے بتایا اس کے مطابق سمجھیں، کوشش جو کرنی ہے نا وہ اس کے مطابق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس نے ہمیں گارنٹی تو دی نہیں، کوئی سٹام ہمیں نہیں دیا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ سٹام ہے، یہ اتھینٹک بات ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ اگر اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں تو مطمئن رہیں۔ اگر مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس نے کہا من یشاء، جس کو چاہیں گے، تمہارا نام نہیں لیا اس نے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ 50-50 ہے، اس نے کہا جس کو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام ادھر ہو، آپ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، تو یہ تو کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں گارنٹی ہے نا اس کو ہی سمجھیں اپنے لیے، باقی وہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ وہاں کوئی چانس اللہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں اس کو ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے حلال اور طیب۔ حلال سے تو آپ واقف ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ طیب سے کیا مراد ہے؟
طیب سے مراد ہے کہ حلال کا تو ایک ہمارا تصور ہے نا کہ بھئی کچھ چیزیں حرام ہے تو کچھ حلال ہے. سور حرام ہے، کتا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تو بکرا حلال ہے. بعض چیزیں اپنی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ حرام حلال اس طرح نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اب مرغا آپ نے چوری کا لے آئے ہیں پکڑ کے ہمسائے کا، تو وہ مرغا تو حرام نہیں ہے، مرغا تو حلال ہی ہے، وہ طیب نہیں ہے. یعنی اب وہ حرام ہی ہے لیکن وہ یہ اس میں فرق ہے. اسی طریقے سے رشوت، اب رشوت کے مال سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سود کے پیسے سے گھر بناتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں، کسی مدرسے کو دیتے ہیں، کسی مسجد کو دیتے ہیں، تو وہ تو حرام ہے. لیکن وہ حرام پھر کیسا ہے؟ طیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں وہ بحث نہیں ہے. تو حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے. کسی دوسرے کا مال چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، حق تلفی کے ذریعے سے، جس طرح بالعموم ہم بہنوں بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے تو یہ طیب تو نہیں ہوتا. اب ایک بھائی جو ہے وہ بہن کا حصہ نہیں دیتا اور جاتا ہے حج کرنے کے لیے اس پیسے سے، تو وہ تو وہ طیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہ اللہ طیب ہے اور وہ طیب ہی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہمارے لوگ سوچ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے یار، میرا مال حرام ہوگا لیکن اللہ کو تو دیا ہے نا، اللہ کی مسجد تو بن گئی، اللہ کا مدرسہ تو بن گیا، یہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں بچے پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ خوش ہو کے دے دے گا. تو یہ سمجھ لیں اللہ ایسا مال نہیں مانگتا، ٹھیک ہے نا. اللہ ایسا بندہ بھی نہیں مانگتا، ہاں ٹھیک ہے نا. اگر وہ آپ کے بکرے کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہیں لگتی، دم کٹی ہوئی تو نہیں لگتی، کان کٹا ہوا تو نہیں لگتا، تو جو حرام سے پلا وہ لگتا ہے، وہ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ جہاد تو کرنا ہے پر جہاد حلال حرام کا لحاظ کر کے جنہوں نے کیا ہے ان کی قربانی چاہیے. یا ایھا الناس، لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا غلطیاں ہوتی ہیں، توبہ کرے آدمی پھر معاف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور توبہ خالص بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھر غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ رستہ یہی ہے جب جتنی بار بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں مشورہ دے گا برائی کا اور بے حیائی کا. یعنی شیطان جو ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ مشورہ دے گا کہ تم کہو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ بات جو تمہیں علم ہی نہیں ہے. یعنی جو ہے نا وہ ایسے ہی اپنی اس غلط چیز کو کسی طریقے سے جسٹیفائی کر دو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یا کوئی، ٹھیک ہے نا. جس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں. جی یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، جس کو کوئی سند کوئی کھاتا ہوتا ہی نہیں. آپ جیسے جو ذہن سے آ گیا انہیں وہی گانٹ توڑ دیتا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ جہاں حدیثوں کے بارے میں یہ بات ہے
ہیں کہ ان کی بھی تحقیق ہو سکتی ہے، تو وہاں ان باتوں کی کیا تحقیق ہے؟ کوئی تحقیق نہیں، ایسے جوڑ جوڑ کے باتیں لوگ جو کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، اسی لیے آگے آ رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھو تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو یا برائی کا ارتکاب کر رہے ہو یا تم حرام کو حلال بنا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ان سے جب کیا کہا جاتا ہے؟ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اتباع کرو، پیروی کرو کس کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قرآن کی پیروی کرو۔ قالو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس کے اوپر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے وڈیانوں۔ اور یہ بات پھر ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی غور کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، لیکن جب یہ چیزیں آگے زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا، تو پھر وہ اپنے مولوی، بے شک مجھے محسوس بھی ہو کہ غلط ہے، پھر بھی میں وہ اپنا مولوی، اپنے مسلک کا مولوی، اس کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دینے لگ جاتا ہوں۔ وہاں مکے والے جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ عرب کے جو لوگ تھے، ان کی کیا حیثیت تھی؟ مکے کے جو لوگ تھے، مشرک تھے، ان کی کیا حیثیت تھی؟ یہ مذہبی لوگ تھے، یہ باقی عرب کی بھی اور دنیا کے مطلب یہ کہ جو بھی ان کو مانتے تھے ان کی مذہبی پیشوا تھے، مذہبی مولوی تھے ان کے۔ جس طرح یہاں کوئی اب کئی لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں مسئلہ ہے، تو مسئلہ کس سے جا کے پوچھتے ہیں؟ مولوی سے۔ تو وہاں مسئلہ کس سے پوچھتے تھے؟ دیکھو نا، اللہ کا گھر ہے، حج کرنا ہے، حج میں کسی آدمی کو مسئلہ پیش آ گیا، جی اب یہ مولوی سے پوچھنا ہے، تو مولوی کون ہے؟ وہی ابو جہل مولوی ہے، اس کے بعد جا کے پوچھے گا، ابو لہب سے پوچھے گا، وہی ہیں سارے مولوی، ادھر مولویاں دی پتر ہی مولویاں دے پیچھے ٹرے آ رہے ہیں نا، پیغمبروں کی اولاد ہے، بگڑ گئی۔ تو اس طرح فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا تب بھی جبکہ ان کے آباء و اجداد نے کچھ بھی عقل سے کام نہ لیا؟ یعنی چلیں اپنے مولوی کی مانیں، تھوڑا سوچ تو لیں، دیکھ لیں، کوئی اسے بھی غلطی لگ سکتی ہے نا، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ تو انسان تو اگر آج کا انسان بھول سکتا ہے تو صدی پچھلا بھی بھول سکتا ہے۔ ولا یہتدون، نہ وہ تھے ہدایت پر۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا مثال ہے ان کافروں کی۔ کن کافروں کی؟ جن کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتا پایا ہے، ویسے کریں گے۔ تو فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس طرح کے کافروں کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، وہ مثال ہے اس جیسی جو پکارتا ہے، جو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو نہ سنتا ہے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے ایک پکار یا ایک آواز کے۔ نہیں سمجھے؟ اچھا، ایک محاورہ اردو میں آپ نے سنا ہے، بھینس کے آگے بین بجانا، تو وہ بھینس کو بین سنتی ہے کہ نہیں سنتی؟ سنتی ہے، تو آواز سنتی ہے، بات نہیں سن، بات خیر ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہاں ایک بھینس باندھ لیں تو یہ باتیں اس کو سمجھ آئیں گی؟
آواز تو آئے گی نا. تو بس اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان کو جیسے بس کوئی ایک آواز ہے اور ایک آہٹ ہے، کھڑکا ہے، وہ محسوس ہو گیا، باقی کوئی نہیں انہوں نے فائدہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ اپنی اسی جگہ پر قائم رہتے ہیں. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اور وجہ کیا؟ فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے سب کو کام لینا چاہیے. جو اتباع کر رہے ہیں ان کو بھی لینا چاہیے، بالکل اندھے ہو کر ہی نہیں چل پڑنا چاہیے، تو ان کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. ما رزقناکم، ہم نے دیا. اللہ کہتا ہے جو ہم نے دیا ویسے پاکیزہ کھاؤ، اور کھا کے کیا کرو؟ واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو، تو پھر شکر کرو. تم اگر اپنے آپ کو اس کے بندے سمجھتے ہو، اس کے عبد سمجھتے ہو، تو کیا کرو؟ اس کی فرما برداری میں زندگی کے جب کھاتے اس کا ہو تو پھر کہنا بھی اس کا مانو. اس کا کیسے مانو؟ وہ پیچھے بات آ گئی نا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے آباء و اجداد کیے، جو جس پر ہم نے ان کو پایا اسی پر چلیں گے. تو فرمایا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، یعنی اللہ کی اس کتاب کے مطابق اس کے بندے بن کر رہو. انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردار، والدم، اور خون، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس کے اوپر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی کا نام، یعنی غیر اللہ کی نظر نیاز اس کا جو بھی اس کے لیے ہے. تو وما اہل بہ لغیر اللہ. اچھا آگے فرمایا، یہ بڑا اہم بات آ رہی ہے، توجہ رکھنا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور ہو گیا، اضطرار میں آ گیا، کہتے ہیں نا اضطراری حالت. فمن اضطر، جو کوئی اضطرار میں آ گیا، مجبور ہو گیا، پریشانی اس کو ہو گئی، غیر باغ، بغیر کسی بغاوت کے، یعنی اس کی ذہن میں بغاوت نہیں تھی، مجبوری تھی. اضطرار اسی کو کہتے ہیں نا. ولا عادن، اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا. ٹھیک ہے نا. فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. کس چیز کا گناہ نہیں ہے؟ ان چیزوں میں سے کسی چیز کا کھا لینا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ وہ اضطرار میں تھا، مجبور تھا، ورنہ وہ مر جاتا، وہ زندگی برقرار نہیں رہ سکتی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب اضطراری کیفیت آ گئی ہے تو وہ اس پر عیشی کرنے لگ جاؤ. ٹھیک ہے نا. وہ جس کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی چلیں اجازت تو ملی ہے کہ کتا کھا لو، تو پھر اس کو ٹکے بناؤ اس کے یعنی وہ جس طرح پھر شوق سے
ہیں۔ تو جو چیز کو آدمی استراجی سمجھ کر کرتا ہے تو پھر مجبوری سمجھ کر کھاتا ہے تو پھر اتنا شوق اس میں نہیں آتا نا، تو وہ اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیٹ بھر کے بھی نہ کھائے پھر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں آپ دیکھیں کہ اس حکم کی ضرورت کیا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اچھا یہ بھی پڑھ لیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے تو غلط، لیکن اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ اچھا یہ مضمون یہاں کیوں آیا، اس کے اوپر نہیں آپ نے سوچا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ جو یہ حرام کھانے کا آیا ہے تو یہ کیوں آیا جی؟ ہاں مجبوری بن جائے تو اللہ کو تو پتا ہے مجبوری بنی ہے اس کی، ہیں تو اللہ منو سلوا بھیج دے گا نا بھائی، مجبور ہے نا، اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کچھ کھانا تو ہے یا نہیں، تو اللہ حلال بھیج دے۔ یہ سمجھ لیں جی، پیچھے جو مضمون، یہ کوئی چیز اپنے اصل سے کٹی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس فریضے میں مشکل سے مشکل وقت آئے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، نہیں ہونی چاہیے اب۔ اچھا بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی انجام دہی میں ذرا تھوڑا سا نقشہ دیکھیں۔ افغانستان کے اندر 20 سال جنگ رہی ہے، اور اس 20 سال میں جو جارے تھا وہ روس تھا یا امریکہ تھا، ان کا تو پیچھے سپلائی جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ تھی نا۔ ان جو مقابلے پہ تھے ان کا کہاں رابطہ تھا؟ یہ تو بعض اوقات مطلب یہ چاند پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں ان کی آرمی پھر رہی ہے، بس وہ پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے، اور یہ دن میں نکل بھی نہیں سکتے، وہاں سے نکلیں گے بھی آج کل تو ایسے سسٹم ان کے پاس بنے ہوئے، رات میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب وہاں ان کی تو کوئی سپلائی نہیں ہے، انہیں حلال چھوڑا کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں کوئی مطلب کوئی چیز کو گیدڑ مار لیا، کوئی شے ان کو جو ہے وہ مل گئی ہے۔ جس طرح جنگل میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شیر جو ہے وہ جو چیز مل جائے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو یہ اضطرار میں ہیں، ضرورت ہے تو یہ کھا لیں، سمجھ گیا نا۔ یا ابھی آپ دیکھیں غزہ میں ایسے پہلے بھی ایسے اوقات آتے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کا زیادہ چرچا نہیں کرتے، اس طرح ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح جب اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے نا کہ انہوں نے ان کی جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے قیامت تک کے لیے، اور اس وقت تک کے لیے جب تک پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہیں ہو جاتا، تو کسی جگہ بھی کوئی حالات بن سکتے ہیں نا۔ یہ اصلاً تو اس پس منظر میں آ رہی ہے بات، وہ جو پیچھے آیا نا کہ شہادت الناس اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور پھر آپ دیکھیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب بنی طالب کے اندر گئے، وہاں کتنا 3 سال رہے، تو بس اسی پہ آپ اس کو جو ہے وہ قیاس کر لیں۔
مطلب یہ ہے کہ یہ پس منظر میں تو یہ ہے، البتہ اس میں وسعت ہے، عام طور پر بھی کوئی آدمی ایسے حالات میں چلا جائے تو اس کے لیے بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصلاً تو اس ذمہ داری میں یہ نوبت آئے گی، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ سوچیں گے یار ایسے تو کدی ساڈے نال تو اداں بنی ہی نہیں گی، تواڈے نال کی بننی ہے، وہ بنے گی جب آپ اس فریضے کو ادا کریں گے۔ تو اب دیکھیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوال میں نے آپ سے پہلے کر دیا تھا کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ میرے رستے پہ لڑ رہے ہیں یا میرے رستے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو من و سلوہ یہاں بھیج دیں، نہیں بھیجتا، اس لیے کہ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ برابر رکھ کر وہ مقابلہ کرواتا ہے نا، ورنہ تو پھر مقابلہ ہی نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے نا، پھر تو مقابلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ سختیاں جو ہیں یہی تو ٹیسٹ ہے کہ جی کن حالات کے اندر جو ہے وہ ہم نے مقابلہ کیا ہے، تو یہ ہے اصل بات۔ فرمایا ان الذین یکتمون، آپ دیکھیں نوٹ کر لیں، یہ مطلب گنجائش ہر جگہ چھوڑی ہوئی ہے بھی، ٹھیک ہے تسی بھج نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کھانے کو ملے گا کرتے وقت اگر ایسی حالات بھی ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی تمہارے لیے تم کھا سکتے ہو، جو مل جائے کھا لو، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں۔ اب یہ کتمان کتنی دفعہ آ گیا ہوگا لفظ، یہ اب ذرا اہم مضمون چل پڑا ہے، تو یہ نوٹ کر لیں جی، یہ پیچھے کتمان شہادہ اور اس کے بعد بھی یہ غالباً کوئی دو تین دفعہ آ چکا ہے۔ ایک تو وہاں ہی آیا جہاں امت مسلمہ کو مخاطب کیا تھا نا، تو حج عمرے کے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اس کے بعد یہ مضمون آیا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہاں بتایا کہ جو لوگ کتمان کریں گے وہ ان پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں فرشتے، اور لعنت کریں گے سب لعنت کرنے والے۔ یہاں اب پھر یہ کتمان کا آ گیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو ہے جو کتمان کریں، چھپائیں جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں، اس کتاب کے کسی حکم کو، اس کتاب کی کسی بات کو، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں لیں دنیا کے مفادات کو، یعنی دنیا کے مفادات کو ترجیح دیں، کوئی نہ کوئی فائدہ دنیا کا ہوگا نا جس وجہ سے اس کو پیچھے کرنا ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں کھاتے، جو کچھ بھی اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں وہ ہوتی ہے آگ، سمجھے؟ مطلب جو بھی دنیا کا کوئی فائدہ لیا، کوئی چیز لی انہوں نے، اور سمجھ لیں کہ وہ آگ لی ہے۔ اگر کوئی شے کھائی ہے، کوئی دنیا کا کوئی نفع لیا ہے، تو وہ انہوں نے آگ ہی کھائی ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ تزکیہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور تزکیہ اللہ بھی کرے گا، اور تزکیے کے اوپر ہم نے وہ اتنا تو لیکچر ہوا ہے، تو ابھی کثر رہ گیا، تو پھر تھوڑا سا اینڈ پہ جا کے بات کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ یہ انجام کس کا ہے جی؟ کتمان کرنے والوں کا۔
دیکھیں یہاں یہ بنی اسرائیل سے بات اور طرح ہو رہی تھی اور یہاں بات اور طرح ہو رہی ہے۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی ہے گمراہی کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ یعنی جنہوں نے یہ کتمان کیا انہوں نے گمراہی کا سودا کیا ہدایت سے محروم ہو کر۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کے بدلے انہوں نے کیا لے لیا؟ مغفرت کے بدلے انہوں نے کیا لے لیا؟ عذاب۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنا ہے ان کا صبر آگ پر۔ یہ ایک مذاقن طنزن بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو تھپڑ مار کے کہتا تھی مزہ آیا، تو وہ مزے والی تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک مذاق ہے یا طنز کہہ لیں۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ فرما رہا ہے کہ کتنے صابر ہیں آگ 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 پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو پریشان ہو جانا چاہیے نا اگر آگ کا ڈر ہو تو۔ جیسے ہم سمجھے کہ حدیث آتی ہو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، تو آدمی رشوت لے رہا ہو دے رہا ہو ہیں تو اسے پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیار ہو گیا ہے اس کام کے لیے کہ بھئی یہ کر لیں گے۔ پھر تیسری آیت، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو نازل کیا تھا وہی برحق تھا، یا جو اللہ نے نازل کیا وہی حق ہے۔ جو کتمان کرنے والے کر رہے ہیں وہ حق پر نہیں رہے، یہ ان کی بات چل رہی ہے نا، یعنی جنہوں نے کتمان کیا ہے وہی حق سے ہٹے ہیں۔ اللہ نے تو جو نازل کیا وہ حق ہی حق ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جنہوں نے اس کتاب میں اس حق میں اختلاف کیا تو فرمایا لفی شقاق بعید، تو وہ ضد میں بہت دور چلے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کتمان کر کے بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت ہمیں مل جائے گی، تو پھر وہ کر رہے ہیں ضد، یعنی پھر وہ دھکے سے جنت لے لینے کا کوئی پروگرام رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ اچھا جی یہ 175 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا ہے نا، 76 تک، بلکہ 176 نمبر آیت تک پڑھ لیا ہے، تو آگے پڑھیں گے اگلی مرتبہ۔ اب یہ جو ایک سوال آ گیا اس پہ ہم بات کر لیں، تزکیہ۔ تزکیہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ایک عمل کو جو ہمارے ہاں، آپ نے ذمہ دارہ کیا، اچھا، تو یہ جو گوڈی کا عمل ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ گوڈی کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کسان نے کوئی زمین کاشت کی ہے، فصل کاشت کی ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک فصل وہ ہے جو کسان نے کاشت کی ہے، اور ایک فصل وہ اگی ہوئی ہے جو کسان نے کاشت نہیں کی۔ اچھا آج کل تو خیر دوائیاں بھی مار دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، لیکن وہ پرانی بات ہے۔ اب وہ کسان جو ہے وہ جب اپنے کھیت میں جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے یہ جو میرے پودے ہیں نا ان کے ساتھ دوسرے پودے بھی ہیں، تو جس وقت اس کا عزم مصمم ہو اس میں تو کیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رمبا لے کے وہ گوڈی شروع کر دیتا ہے۔ وہ گوڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فالتو بوٹا ہے نا ان کو اکھاڑ دے گا، وہ گھاس پھوس جو کچھ بھی ہے اس کو اکھاڑتا جائے گا، اور جو اس نے پودا رکھا ہوا ہے نا، جو اس نے کاشت کیا ہے اس کو تو وہ پیار کرے گا، اس کو نہیں کرے گا، اس کو اکھاڑے گا اور اس کو برقرار رکھے گا، اور اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تزکیہ جو ہے وہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہمارا یہ دل ہے، اس دل کے اندر جو ہے نا وہ شر کے پودے بھی ہیں
اور خیر کے پودے بھی ہیں۔ شر اور خیر ہر بندے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے الہام کر دیا اس کے اندر جو ہے وہ اس کو فجور بھی اور تقویٰ بھی اس کے اندر جو ہے وہ الہام کر دیا۔ اب یہ پودے اکھاڑنے ہیں جو شر کے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو خیر کے پودے ہیں جو آپ کے خیر کے جذبات ہیں ان کو آپ نے ترقی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ایک دم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمجھیں کہ بس یہ آج آپ نے قرآن سن لیا تو سویرے تک آپ سارے پر عمل کر لیں گے، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شاذ بندہ ہوتا ہے جو اس طرح کا بھی ہوتا ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں نا، آپ بالعموم بات کریں۔ آپ رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچیں گے، بلکہ مکمل تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ نیا اگاتا ہے، پھر اگاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا نویں سرے، تو پھر کوئی بوٹے اگے۔ اسی طرح کسان دی کھیتی بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ گوڈی کر کے فارغ ہوتا ہے نا، ہے بڑا تزکیہ آ رہا ہے نا، جب فصل پک گئی ہے سارا کچھ سنبھال لیا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ادھر بھی آتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تزکیہ، یعنی برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے، بری چیزیں بری لگنے لگ جائیں۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ ہمیں وہ بری نہیں لگتی، تو جب وہ بری لگنے جاتی ہیں تو وہ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت میں داخل کرنا ہے نا، اس سے اس کی برائیاں دور کر دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ برائیاں اس کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گی۔ تو جنہوں نے کتمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی برائیاں ساتھ جائیں گی جہنم میں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا تزکیہ ہی نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مضمون۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔